حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اور 15 شعبان المعظم کے دن کو روزہ رکھا کرو تاکہ تمہارے بارے میں اچھے فیصلے ہو سکیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے ہمارے پروردگار ہمارے ماہ رجب کے اندر بھی اور شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصو ہلال شعبان و رمضان، شعبان المعظم اور رمضان المعاد کی حفاظت کیا کرو، غور سے دیکھا کرو، شعبان المعظم کے دنوں کی گنتی کیا کرو کہ کہیں رمضان المبارک کا ایک دن کا تم سے ناغہ نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اور 15 شعبان المعظم کے دن کو روزہ رکھا کرو تاکہ تمہارے بارے میں اچھے فیصلے ہو سکیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات کو جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، یا اللہ کے رسول یہ رات شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کرتے ہیں۔